توفیق عطا فرمائی کہ آپ مومنین کے درمیان میں حاضر ہوں۔ عزیزان محترم، روایات میں ملتا ہے کہ کیونکہ قیامت میں روز محشر میں بہت سارے ایسے خطاب ہوں گے کہ جو مختلف لوگوں کو پکارا جائے گا۔ روایت میں ملتا ہے کہ جو لوگ رجب کے روزے رکھیں گے ان کے لیے بھی خطاب ہے، خاص طور پہ رجب میں جو لوگ مشہد مقدس امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام صلی امام کی جو زیارت پہ جائیں گے رجب میں، ان کے لیے قیامت میں الگ خطاب ہوگا، اینا راجبیون، رجب والے کہاں ہیں؟ اس لیے بڑا مستحب بھی ہے کہ رجب میں انسان جو ہے وہ زیارت پہ توفیق ہو، انسان سب کو خدا توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح جو ہے وہ ایک روایت میں یہ ملتا ہے کہ قیامت والے دن ایک صدا بلند کی جائے گی، اینا فاطمیون، فاطمیہ والے کہاں ہیں؟ اس کے ذیل میں آیت اللہ مصباح یزدی فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو پکارا جائے گا کہ جنہوں نے فاطمیہ کے لیے کچھ کیا، یا اس پیغام کو یا اس ذکر کو یا اس کے انعقاد میں جو وہ کر سکتے تھے، یا ان دنوں میں کوئی کسی کو کھانا کھلانا، یعنی چاہے مستقیم ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اس کام میں کہیں پر بھی اگر انہوں نے اپنا رول پلے کیا ہے تو قیامت میں انہیں الگ سے پکارا جائے گا۔ تو یہ خود بڑی سعادت کی بات ہے کہ انسان کو یہ توفیق ہو کہ بہرحال خدا توفیق میں اضافہ کرے، جو بہرحال مجلس جو ہے وہ جنہوں نے یہاں انعقاد کیا، شکر گزار بھی ہوں میں امام بارگاہ کے ٹرسٹ کا بھی، انتظامیہ کا، اسکاؤٹس کا، سب کا، اور بانیان مجلس لکی بھائی کا اور ان کے دوست عزیز جو ہیں ان کا، سب کا، کہ بہرحال خدا نے ان کو توفیق عطا فرمائی۔ اور یہ توفیق ہے، یہ بغیر توفیق کے کوئی یہ ذکر نہیں کر سکتا، کیونکہ خدا نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے نجاست کو ان سے دور کیا ہوا ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ بہرحال میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ہم لوگ بہت اچھے لوگ ہیں، لیکن اس سے یہ تو ہے کہ کم از کم ہم طہارت کی طرف بڑھ تو رہے ہیں۔ یہ بہت ضروری ہے کہ انسان مایوس نہ ہو، کیونکہ دنیا، جس دنیا میں بہرحال ہم آج کل ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ آج کے دور کے اندر جو چیز انسان کو گراتی ہے وہ مایوسی ہے، وہ ڈس سیٹسفیکشن، ڈی موٹیویشن ہونا، اور وہ ہوتا ہے انسان ظاہر ہے صبح شام حالات دیکھتا ہے، روڈ دیکھتا ہے، سڑکیں دیکھتا ہے، اب تو ڈیفنس کی بھی سڑکیں دیکھ کے آدمی مایوس ہی ہوتا ہے، تو کب سے جو ہے وہ ان کے ساتھ کیا حال ہو رہا ہے، تو مطلب باقی جگہوں پہ آدمی کیا سوچے، تو خوبی انسان ہوتا ہے۔ پھر آدمی دنیا کے حالات، پولیٹیکل حالات، پھر ظلم اور ستم، بہرحال جو آپ کے سامنے فلسطین، اور بہرحال مسلسل جہاں جہاں ہو رہا ہے، آدمی یہ کہ اندر کیا چیز پیدا ہوتی ہے، ایک مایوسی پیدا ہوتی ہے۔ پھر ڈپریشن ہے، کیونکہ آدمی کا تو انٹیکٹ ہے، فرسٹ انٹیکٹ وہ سوشل میڈیا ہے۔ سوشل میڈیا ایک ایسی فیک لائف کو اتنا لائم لائٹ کرتا ہے، صبح شام آپ کو بہترین گھر دکھائے گا، کمرے دکھائے گا، ٹریولز دکھائے گا، ساری چیزیں دکھائے گا، وہ آدمی دیکھتا ہے لیکن حقیقت سے وہ بہت دور ہیں چیزیں، تو خود بخود انسان کے وجود میں ایک عجیب سی مایوسی، ایک عجیب سی ایسی چیز پیدا ہوتی ہے کہ وہ مردہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی کے لیے روایات دیکھیں ہمارے پاس، جو اگر کوئی چیز دور، خاص طور پہ جوانوں سے کہوں گا کہ بے شک آپ دنیا جہان کے موٹیویشنل سپیکرز کو سنیں، بڑے بڑے رائٹرز کو پڑھیں، اور جو سکسیس سٹوریز ہوتی ہیں کہ انسان جو ہے وہ پڑھتا ہے کہ علی بابا نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، فلاں نے، ایک اچھی بات ہے پڑھیں، لیکن دیکھیں اصل کامیابی روح کی کامیابی ہے۔ روح جب تک کامیاب نہیں ہوگی جب تک کالا امام صادق اور کالا امام باقر نہیں آئے گا۔ اللہم صلی علی محمد۔ اب ہم اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں دیکھیں، کالا واٹس ایپ، کالا انسٹاگرام،
کالا ٹک ٹاک تو ہے لیکن کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہے. اللہم صلی علی محمد. آپ کے سامنے یعنی کتنا پرسنٹیج آف لائف ہم دنیا کو دے رہے ہیں. منع نہیں ہے دنیا کو کہ مطلب کل ہمارے دوست یہاں آئے تھے کہنے لگے یار آپ اتنا ڈرا دیتے مال جمع نہیں کرو یہ جمع نہیں کرو تو کیا کریں. میں نے کہا بھائی بیلنس چاہیے زندگی میں. میں یہ نہیں کہ دنیا سے آپ چھوڑ دیں, نہیں. دیکھیں اگر دنیا میں کامیابی نہیں ہوتی تو خدا دنیا میں اپنے ولیوں کو نہیں بھیجتا. خدا نے اپنے محبوب کو اسی دنیا میں بھیجا ہے. تو دنیا آپ کو اس لیے ایک اپرچونٹی ہے, موقع ہے کہ کامیابی حاصل کر لو. اور اللہ نے سب کو دی. جنہوں نے کامیابی حاصل کر لیا آج آپ کے سامنے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے. اور دین اور ریلیجن کہیں پہ بھی آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ دنیا کو کاٹ دو. دین اصل یہ دین ہے ہی نہیں ایسا کہ دین میں کامیابی ایسی ہو. وہ ایک شخص کی سٹوری کہ بزرگ بیٹھے ہوئے دعائیں کرتے, لوگوں کی دعائیں پوری ہو جاتی. بیٹھے ہوئے لوگ اس طرح گفتگو کر رہے تھے جب لوگ پیر صاحب بن جاتے ہیں, وہ بھی بیٹھے ہوئے. تو ایک لڑکا بیٹھا ہوا ہینڈ فری لگا کے جینس پہنا ہوا بیٹھا, اب وہ اپنی سٹوری سنا رہے, سکسیس سٹوری کہ میں کیسے اس مقام پہ پہنچا. تو میری فیکٹری تھی اور میں ایک دن فیکٹری اپنی بند کر رہا تھا. تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک زخمی حالت میں کتا میرے جو ہے وہ پارکنگ میں اس میں آیا. تو میں نے کہا یہ پتہ نہیں کہاں سے آیا, زخمی تھا بیچارہ بڑی مشکل سے. اب میں نے سوچا کہ میرے ذہن میں آیا کہ خدا تو رازق ہے, خدا ہر کسی کو رزق دینے والا ہے, تو خدا اس کو کیسے رزق دے گا. تو کہا میں بیٹھ کے دیکھتا رہا. اور میں نے تھوڑی دیر میں دیکھا کہ ایک اور کتا آیا, اس نے اس کی حالت دیکھی, وہ پھر گیا, وہ اپنے منہ میں گوشت کا ٹکڑا لے کر آیا. اس نے اپنے دانتوں سے چبا چبا کے توڑا توڑا اس کے منہ میں ڈالا. میں بڑا حیران ہوا کہ خدا نے کیا رزق کا انتظام کیا ہے. تھوڑی دیر میں وہ گیا, اس نے تالاب میں اپنی جو ہے وہ ٹیل ڈالی, اس کو گیلا کیا اور اس کے منہ پہ لگایا تاکہ وہ پانی پی سکے کیونکہ. اور چند دن میں یہ ماجرا دیکھتا رہا یہاں تک کہ وہ کتا ٹھیک ہو گیا اور وہ چلا گیا. تو میں سمجھ گیا کہ بھائی رازق تو خدا ہے. میں خامخواہ اتنی بڑی فیکٹری کھول کے بیٹھا ہوں, یہ کر رہا ہوں. میں نے فیکٹری بند کی اور آگے جو ہے وہ اللہ کی راہ میں بیٹھ گیا. اب سب چل رہا ہے میرا نظام, لوگ آتے ہیں کھانا بھی دے جاتے ہیں, سب بھی چلتے ہیں. دعا وہ جو لڑکا بیٹھا تھا اس نے اپنی ہینڈ فری ہٹائی. اس نے کہا کہ پیر صاحب اگر آپ نے دوسرے کتے سے سبق لیا ہوتا تو زیادہ کامیابی تھی.